اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو کسی نہ کسی چیز میں دوسروں سے ممتاز بنایا ہے۔ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ایسی ہے جس کی بنا پر ہم لوگوں کے درمیان اپنا ایک نام رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمارے اندر خوبیاں رکھی ہیں اور خامیاں ہمارے اندر بڑی کم ہیں۔ ساری تعریف بھی اسی کے لائق ہے کہ اس نے ہمیں دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دین اسلام اپنے اس مقام اور مرتبے پر فخر کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف و توصیف بیان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایون کہ آپ راہ چلتے کسی کو گرا پڑا دیکھتے ہیں، آپ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو مصیبت کا مارا ہے، جس کے جسم کی ساخت بدلی ہوئی ہے، جو نابینا ہے، لنگڑا ہے، یا کوئی مانگ رہا ہے، یا جسے لوگ زد و کوب کر رہے ہیں، یا لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، یا لوگوں کی نظروں میں وہ بڑا حقیر اور فقیر ہے، آپ کسی کو بھی اپنے نچلے درجے پہ دیکھتے ہیں تو شریعت اسلامیہ یہ رہنمائی دیتی ہے، آپ کی زبان سے کلمات نکلنے چاہیے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا، اللہ نے مجھے کروڑوں سے بہتر بنایا، اللہ نے کتنوں پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ یہ بندے کو دعا کر لینی چاہیے اس وقت جب بندہ کسی ایسے منظر کو دیکھے، جب بندہ کسی ایسے شخص کو دیکھے، کسی ایسی شخصیت کو دیکھ لے کہ وہ گرا پڑا ہے، لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں بلند مقام عطا کیا، ہمیں صحیح سالم جسم دیا، ہمارے اندر خوبیاں رکھی، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کروڑوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ آپ کسی کو ایسے مصیبت میں مبتلا دیکھتے تو آپ کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا، اس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا، اس کو اس میں مبتلا کیا ہے لیکن اللہ نے مجھے محفوظ رکھا۔ ساری تعریف، کبریائی، شان، حمد، ثنا، تعریف، توصیف، تحمید، تسبیح ساری اسی کے لیے ہے، اور اللہ نے مجھے کتنوں پر فضیلت عطا فرمائی، حالانکہ اس کی مخلوقات بڑی زیادہ ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنے مال، اپنی دولت اور اپنے خاندان، نسب، برادری اور اپنے دوستوں کے کندھوں کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، کسی بھی مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہی بات بڑی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ یہ دوسرا مسلمان حقیر ہے، یہ گرا پڑا ہے، میں اچھا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں عرفہ ہوں، میں بلند ہوں، یہ غریب، یہ کنگال، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، اس کے پاس کوئی مال نہیں، کوئی نوکری نہیں، اس کے پاس کوئی مقام نہیں ہے، کوئی اس کا نام نہیں ہے، اس کو کون جانتا ہے؟ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے تھے، آپ کعبہ کا طواف کرنے کے دوران اچانک رکتے ہیں اور کعبہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے کعبہ تو کتنی عزتوں والا ہے، تیری حرمتیں کتنی بلند ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر کے تجھے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور لوگ تیری طرف کھنچے چلے آتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں تیرا بلند مقام اور مرتبہ ہے، لیکن یاد رکھ خون مسلم، ایک مسلمان کی عزت، اس کا مقام اور مرتبہ وہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک کعبہ کی عزت اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اتنی نہیں ہے جتنی ایک مسلمان کی عزت ہے۔ ہماری نظر میں اگر کوئی بندہ گرا پڑا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم،
کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تمسخر کا نشانہ بنائے، کسی کا مذاق بنائے، کسی پر ہنسے ٹھٹھا کرے، کسی کو تضحیک کا نشانہ بنائے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں تم سے کئی حصے بہتر ہو چکا ہو، قریب ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کا مقام تم سے بلند ہو، وہ خیر والا ہو، وہ زیادہ نیکی کے راستے پر چلنے والا ہو۔ ظاہری حلیہ اگر تم سے نچلے درجے پہ ہے، وہ اس کا لباس اچھا نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ انداز اور وضاقتہ تمہیں پسند نہیں آ رہی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم اس کو اپنے سے حقیر سمجھو۔ میرا بھائی، اگر آپ آج اچھے مقام پر ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، تو کل کلاں کو اللہ سبحانہ و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اللہ آپ کو اسی حال میں کر دے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن غرور کرنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے اندر بڑائی لے کر آنا، یہ شیطانی عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے لیے اپنے اندر جھکاؤ لے کر آتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اسے بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، جو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں اپنی زبانوں کو روک کر نہیں رکھتے، وہ غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بکتے ہیں، ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج پر گیا، میں نے وہاں پر کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ اچھی چیز کو چھوڑ کر بری چیز اپنے منہ میں ٹھونس رہے ہیں، اور پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینے اور اپنے چہروں کو چھلنی کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ دوسروں پر بہتان لگاتے تھے، ان کی زبانیں ہمہ وقت دوسروں کی غیبت کیا کرتی تھیں۔ اب غیبت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا سگا بھائی مردہ حالت میں اس کے سامنے پڑا ہوا ہو اور وہ اس کا گوشت کھائے؟ کیا کوئی بندہ یہ بات پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ لیکن لوگ اپنی ہر مجلس کے اندر، ہماری کہیں پر بھی بیٹھک ہوتی ہے، ہم وہاں پر بیٹھ کر کسی نہ کسی اپنے مردہ بھائی کا گوشت ضرور اپنے منہ کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک دو چار کسی کے خلاف ہم باتیں نہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کے متعلق ایسی باتیں کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ کہا گیا اللہ کے رسول اگر وہ بات جو میں اس کے متعلق کر رہا ہوں وہ عادت اس کے اندر موجود ہو تو پھر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو وہ بات کرتا ہے جو اس میں موجود ہے تو پھر تو نے اس کی غیبت ہی کی۔ کوئی بندہ پسند نہیں کرتا کہ میری خامی کسی دوسرے تیسرے بندے کو بھی بتائی جائے، اور اگر اس میں وہ خامی موجود نہیں ہے تو جان بوجھ کر اس کی طرف وہ بات منسوب کر رہا ہے فقد بہتا، تو نے اس پر بہتان درازی کی، تو نے تہمت لگائی، اور جو دوسرے کی عزت سے کھیلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مسلمانوں کی جماعت من آمن بلسانہ، جو زبانی دعوے کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ان کے دلوں میں ایمان ابھی راسخ نہیں ہوا، مسلمانوں کی عزتوں سے نہ کھیلنا، ان کی عزتوں کو پامال نہ کرنا۔
اگر تم میں سے کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو پامال کیا، کسی کو راہ چلتے ذلیل کیا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی پر بہتان لگایا، تو یاد رکھنا تم اپنی ماں کی گود میں گھس کر بیٹھو گے بھی، محفوظ جگہ میں بھی چلے جاؤ گے، اپنی عزت والی جگہ پر چلے جاؤ گے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ عزتوں والی جگہ پر تمہیں ذلیل و رسوا کر دے، اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے اگر تم میں سے کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو پامال کیا۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر ہم کسی پر تھوکیں گے، کسی پر کیچڑ اچھالیں گے، تو میرا بھائی یاد رکھیے اس کی ذات وہ اللہ رب العالمین نے اس کو پاک کرنا ہے، لیکن ہم نے اپنے ہاتھ فری میں گندے کر لیے، ہم نے فری میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے نظروں میں گرا لیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں یا مومن عورتوں کو تکلیف پہنچائی بغیر کسی وجہ کے، مومن مردوں کو ان کو گالی دیتا ہے اور راہ چلتی عورت کو اس کے بارے میں غلط جملے بولتا ہے، غلط الفاظ بولتا ہے، الفاظ نہ بھی بولے تو نظر اس کے اوپر رکھتا ہے، بغیر مکتسب، اس نے چاہے پردہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ میرا بھائی اس بات کو الگ رکھیے کہ عورت پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، عورت نے برقع پہنا یا نہیں پہنا، عورت کا لباس کہتا ہے، یہ بات بعد کی ہے۔ اللہ نے جس آیت میں عورت کو حکم دیا ہے وہ پردہ کرے، اس سے پہلی آیت میں، اس سے پچھلی آیت کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ نے مرد کو حکم دیا کہ تو پردہ کر، تو اپنی نظر کو نیچا رکھ، تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، تو نیچا رہے گا، تیری نگاہ نیچی رہے گی تو معاشرے کے اندر بے راہ روی بھی نہیں آئے گی۔ جب تو اپنی نظر کو اٹھائے گا تو پھر نظریں چار ہونے کے بعد میرا بھائی معاملہ بگڑتا چلا جائے گا۔ تم تو اپنی نظر کو نیچا رکھو، بغیر مکتسب، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی معاملے کے اس کے اوپر بہتان درازی کر دینا، بغیر کسی وجہ کے اس پر الزام لگانا۔ اللہ فرماتے ہیں فقد احتملوا بہتانا، انہوں نے بہتان کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور واضح صریح گناہ اپنے کندھوں کے اوپر لے کر اللہ کے پاس آئے۔ اور کل قیامت کے دن وہ لوگ جن کے پاس نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ رب العالمین ان کی جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ ہاں یہ لوگ جنتی ہیں، اب یہ جنت کا راہی جنت کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہے کہ اچانک سے کچھ لوگ آ کر اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں دوبارہ لے جایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں سبق سکھانے کے لیے اللہ نے یہ معاملہ سارا کروا کے محمد الرسول اللہ کی زبانی ہمیں خبر دی۔ لوگ اکٹھے ہو کر اس کو لے کر اللہ کی عدالت میں آئیں گے، کہا جائے گا اے اللہ اس نے میرا مال ناحق کھا لیا، اس نے بلا وجہ مجھے لوگوں سے پٹوایا، اس نے مجھ پر بہتان لگایا، اس نے میرے غیبت کی، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے تھپڑ مارا، اس نے مجھے راہ چلتے ذلیل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے لا ظلم اليوم، میرے بندو آج رب کی عدالت ہے، ظلم کسی پر بھی نہیں کیا جائے گا، اس لیے آج پورے پورے حساب ہوں گے، کھاتے کھل جائیں گے، نیکیوں کا شمار کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کی نیکیاں لے کر ان حقداروں کو جن کا دنیا میں حق مارا ہوگا، جن کو دنیا میں ذلیل و رسوا کیا ہوگا، یہ نیکیاں اٹھا کر اللہ ان کو دینا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق لینے والے اپنا حق وصول کرنے کے لیے وہیں کھڑے ہوں گے اور پکار دی جا رہی ہوگی اے اللہ اس نے میرا مال کھایا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میری عزت کو پامال کیا، اس نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پھر فرمائیں گے لا ظلم اليوم، میرے بندو تیرا رب ظلم نہیں کرتا، آج کے دن اللہ انصاف کریں گے، اور انصاف پھر ایسے ہوگا کہ اللہ ان لوگوں کے گناہ لے کر جو اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ ان کے گناہ لے کر اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیں گے جو نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ دے کر آیا تھا لیکن اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ناکام رہا، آخرت میں بھی ناکامی اس کے قدموں میں رہی۔ اللہ فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، پھر ہم اسے اوندھا منہ کر کے جہنم کے اندر گرا دیں گے، پھر اس کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔
اس لیے میرا بھائی نیکی کرتے ہیں تو نیکی کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنے تعلقات اس کی طرف توجہ دیجئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول جہنم کے اندر لوگ کس وجہ سے گرائے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کی وجہ سے، اوندے منہ کر کے لوگ جہنم کے اندر گرائے جائیں گے۔ اور پھر وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہیں، جو صالحین ہیں، جو دیندار ہیں، ایسے لوگ ان کے متعلق بندہ زبان درازی کرے، ان کے بارے میں بندہ اپنی زبان سے غلط الفاظ بولے، وہ چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ایک علم والا، ایک مدرسے میں پڑھنے والا، ایک مسجد میں نماز ادا کرنے والا، کوئی بھی بندہ اس کے بارے میں اگر کوئی بندہ بولتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، اس کی عقوبت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، وہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ پر حق ہو گیا کہ اللہ اپنے اس بندے کی مدد کرے گا، اس کو رزق عطا کرے گا، اس کو مشکلات سے نکالے گا۔ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا۔ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمْ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ شَيْئًا، لوگوں یاد رکھنا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، کہیں اس کی عزت کو پامال نہ کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ اگر تم نے اس کی عزت کو پامال کیا، اگر اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی، اگر اسے گالی دی یا اسے اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھا، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ تم سے اس کے متعلق سوال کرے گا۔ ثم یکبہ اللہ فی النار، پھر تمہارا مواخذہ کیا جائے گا، اور اگر تمہارا جرم ثابت ہو گیا تو اوندھا منہ کر کے اللہ جہنم کے اندر گرائیں گے کہ تم نے اس بندے کے اوپر حملہ کیا، اس کی عزت کو پامال کیا جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، تم نے اس کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے وعدے میں چلا گیا۔ لہٰذا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اس حدیث کا دوسرا معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ دوسرے اس کو کچھ نہ کہیں، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے ذمے میں ہے تو نماز پڑھنے والا جس نے فجر کی نماز ادا کی ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ سے اس کا وعدہ ہوا کہ اللہ میں پورے دن میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اگر میں نے تیرے لیے نماز ادا کی ہے تو میں کسی عزت کو پامال بھی نہیں کروں گا، کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھوں گا، کسی کو جو ہے دھتکاروں گا بھی نہیں۔ اے اللہ اگر میں ایسا نہ کروں تو حدیث میں آتا ہے فَلَا يَطْلُبَنَّكُمْ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ سے کیا ہوا وعدہ نہ توڑنا۔ اگر تم نے وعدہ توڑا، تمہارا وعدہ توڑنا اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا، یکبہ اللہ فی النار، اللہ اس نماز پڑھنے والے کو بھی جہنم کے اندر گرا دے گا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جو یتیم ہے اس کو دھتکاریے نہیں، اس کو دور نہ کیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چند یتیم بچے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ ذرا غصے میں بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا ابا بکر، اے ابو بکر اگر آپ نے ان کی دل آزاری کر دی فقد اغضبت ربک، تو آپ اپنے رب کے غضب کو دعوت دیں گے۔ ان کو کچھ نہیں کہنا آپ نے، یہ یتیم ہیں، یہ چھوٹے ہیں، اور مساکین جو ہمیں نظر آتے ہیں، وہ فقراء جو ہمیں نظر آتے ہیں، یا دین میں پڑھنے والے طالب علم جو ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی عزت کرنا سیکھیں، کیونکہ جو بندہ دین داروں کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کی عزت کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔